سبسکرائب کریں، پلیز لائک کریں، پلیز کمنٹ کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ ہوں۔ الیاس دواخانہ، معدے کا السر، علامات، علاج اور نسخہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے معدے کا السر، اس کے علامات، اس کا علاج اور نسخہ۔ ناظرین، اس کے علامات کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح پتہ چل سکتا ہے معدے کے السر کا، اور پھر اس کا علاج اور نسخہ بتائیں گے۔ اس کا علاج اور نسخہ کیا ہے، کون سا نسخہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ نسخہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ جب تک اگر آپ نے سبسکرائب کے بٹن کو نہیں دبایا تو سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ ہو جائیں۔ ناظرین، یہ بہت بڑا ہی مسئلہ ہے معدے کا السر۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے، یہ سمجھا ہی نہیں گیا ہے یہ مسئلہ آج تک۔ اس کا آسان علاج ہے، 5 دن میں یا زیادہ سے زیادہ 15 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کو معدے کا زخم بھی کہتے ہیں، اس کو السر بھی کہتے ہیں، اس کو پیپٹک السر بھی کہتے ہیں، یعنی معدے کے دونوں طرف سوراخ ہو جانا۔ معدے کے اندر جب بھی زخم ہوں گے تو اس کے پیچھے خشک گرم تحریک ہوگی، یعنی تیزاب مستقل زیادہ رہ کر وہاں زخم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ پھیپھڑوں کے اندر بھی زخم جو ٹی بی سے ہوتے ہیں وہ بھی خشکی گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ زخم آنتوں میں جس جگہ بھی ہوتا ہے، یہ تیزابی عمل ہے، اس کے لیے جگر کو تیز کر دیں۔ ناظرین، یہ زخم جو ہوتے ہیں، تیزاب جو ہے جسم میں بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو پیٹ کی جو جلد ہوتی ہے اس کو بھی وہ ڈیمیج کرتا ہے۔ تو ناظرین، پیٹ میں جو جلد ہوتی ہے اس سے آگے ایک میوکس لیئر ہوتی ہے، ایک اور جلد ہوتی ہے جو تیزاب سے جلنے نہیں دیتی پیٹ کی جلد کو، لیکن جب تیزاب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ جلد خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے السر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے لیے ہمارا نسخہ ہے، نسخے کا نام ہے 4 ملین۔ تو نسخہ 4 ملین کیا ہے؟ نمبر 1 اجوائن 1 تولہ، نمبر 2 سرخ رائی 1 تولہ، نمبر 3 تیز پات 1 تولہ، نمبر 4 گندھک آملہ سار 3 تولے۔ یہ سب باریک کر کے آدھا چمچ کھانا شروع کریں۔ اور ایک کھیر ہے، وہ کھیر کیا ہے کہ 2 انڈوں کا سفید پانی لے لیں، زردی نکال دیں اور آدھا کلو دودھ لے لیں۔ انڈے کی سفیدی کو دودھ میں ڈال لیں اور 3 چمچ ساگودانہ، یہ تھوڑا سخت ہو چاہیے جو پکنے کے بعد بھی تھوڑی سختی رہ جائے سابودانہ میں، اور آگ پر پکائیں اور اس میں ہلکا میٹھا ڈال لیں، وہ کھیر سی بن جائے گی۔ رات کو بنائیں اور صبح کھا لیں، پہلے دن ہی انشاءاللہ سوزش آپ کی ختم ہو جائے گی۔ یہ دافع سوزش، اس کو کسٹرڈ کہتے ہیں، سوزش اتارنے والا۔
ज़ुबान का रंग सुर्ख होगा। ये सुर्ख गलती से लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ज़ुबान का रंग सुर्ख होगा। उसके नीचे एक सोजिश होगी। ये 5 दिन आप खा लें तो सुराख वगैरह मैदे के अंदर जो भी है, अल्सर या पेप्टिक अल्सर, सब कुछ सही हो जाएगा। सुराख वगैरह मैदे के अंदर से बंद हो जाएंगे। मेडिकल वाले भी अल्कलाइन दे देते हैं, तो ये भी हमारी दवाई चारमोलेन, ये भी अल्कलाइन ही है। दूध है ही अल्कली, तो इससे फ़ौरन रिलीफ हो जाता है। फिर चारमोलेन से मुस्तकिल ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। चारमोलेन का पीछे नुस्खा हमने बताया है कि अजवाइन 1 तोला, सुर्ख राई 1 तोला, तेज़पात 1 तोला, गंधक आंवला सार 3 तोला। ये सब बारीक करके आधा चम्मच सुबह, दोपहर और शाम खाना शुरू कर लें तो चारमोलेन से मुस्तकिल ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। खाने में सब्जियां जिनमें मूली, गाजर, शलजम और कद्दू, ठंडी सब्ज़ी है, ये खानी है। दाल मूंग भी बहुत बेहतर है, दाल माश भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह इनको बनाकर काली मिर्च से तैयार करें। कुकिंग ऑयल डालें, हल्का नमक, चमचों से ये खाएं, इससे भी मैदे के ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। पेप्सी, कोका कोला और मिरिंडा ये सब ना पिएं और खट्टी लस्सी, अचार, दही वगैरह बिल्कुल ना खाएं। बड़े जानवर का कीमा, आलू, मटर वगैरह भी बंद कर दें तो इंशाल्लाह मैदे का अल्सर जो है वो ठीक हो जाएगा। जो चीज़ें समझना है आप हमसे रब्ता करें 0300 7061187। अल्लाह हाफिज़।